قرآن کریم فرقان حمید کا کچھ حصہ ذخیرہ احادیث میں سے حدیث تجربہ میں کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب الجلال شرح صدر کے ساتھ صحیح قرآن سنت کے مطابق کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہنے سننے کے بعد رب الجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے نیبازہ کا مہینہ جو اسے گزر چکا ہے، اس سے آگے آنے والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی رات کے اندر کی جانے والی قربانی کی وجہ سے ان ایام کے اندر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدہ حضرت حاجرہ، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے کردار کے روشن پہلوؤں کو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اسی مساعدت سے سیدنا حضرت حاجرہ اور سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سیرت سے ایک اہم پہلو آج کی مجلس میں اندر عرض کرنا چاہوں گا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ حضرات نے ایک بار سن رکھا ہے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 87 سال کی عمر میں اللہ کے دربار سے نرینہ اولاد دعا کر کے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرینہ اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں سیدہ حضرت حاجرہ کی بدن سے عطا فرمائی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو چکے، بڑھاپے کی اولاد کی وجہ سے اور پھر خوبصورتی کی وجہ سے والدین کے دل کے اندر محبت بھی شدید قسم کی تھی۔ اللہ نے اپنے خلیل کو امتحان کے اندر ڈالا اور یہ حکم دیا کہ اپنے بچے کو بھی لے لو اور اپنی اس بیوی کو بھی لے لو۔ اس بیوی کے ساتھ تم اس وجہ سے جو محبت کرتے ہو کہ اس سے پہلے جو تمہاری بیوی حضرت سارہ تھی اس سے اولاد نہ ہو سکی، اور ان سے اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے۔ اس بیوی سے بھی آپ کی محبت شدید ہے، بچے سے بھی محبت شدید ہے۔ ان کی محبت کو اللہ کے نام پر قربان کرو اور ان دونوں کو لے کر وادی ذی زرع بیت اللہ کے قریب بے آب و گیا جگہ پر چھوڑ کے واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے چلے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لیا، بچے کو بھی ساتھ لیا، وادی ذی زرع کے اندر چھوڑا، واپس شام چلے گئے۔ یہیں پر یہ ماں بیٹا بسے۔ پھر جب تک اللہ نے چاہا حضرت حاجرہ وہاں پر اکیلی اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی رہی۔ اللہ نے زمزم کا چشمہ بھی نصیب کر دیا۔ پھر قبیلہ بنو جرہم کے کچھ لوگ وہاں پر آئے اور انہوں نے پانی کی وجہ سے وہاں پر رہائش رکھنی شروع کر دی، اور پھر یہاں پر ایک آبادی بسنا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا یہاں پر ایک بچپنا ہے۔ اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم، اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ پھر کبھی کبھار ایک دن کے لیے صبح شام سے چلتے، شام کے درمیان کے اندر اللہ ان کو مکہ کے اندر پہنچاتا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابراہیم جب شام سے سفر اپنی بیوی اور بچے کے لیے کرنا شروع کرتے تو وہ سواری جس پر حضرت ابراہیم سوار ہوتے وہ براق جیسی تیز رفتار بن جاتی، یعنی کہ بجلی سے بھی زیادہ تیز چلنے والی بن جاتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، شام کو اپنے گھر سے نکلتے، مکہ کے اندر اپنی بیوی اور بچے کو ملتے، ملنے کے بعد شام کو پھر واپس گھر اپنے رات تک پہنچ جاتے۔ اتنا لمبا سفر تھوڑے سے وقت کے اندر جو کرتے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھار آتے، اپنی بیوی اور بچے کو ملتے، واپس چلے جاتے۔
پھر یہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن بھی گزارا، لڑکپن بھی گزارا، وہ پھر یہاں یہیں پر کسی قبیلہ میں، جو قبیلہ یہاں پر آ کر بسا، قبیلہ بنو جرہم، انہی کے اندر آپ کی شادی بھی ہوئی۔ آپ نے پہلے ایک بیوی سے نکاح کیا، پھر حضرت ابراہیم کے مشورے کے ساتھ اس کو چھوڑ دیا، پھر دوسری کے ساتھ نکاح کر دیا۔ مقصد یہ ہے حضرت اسماعیل یہیں پر اپنی والدہ کے ساتھ اپنی زندگی کا تمام حصہ گزارا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی باپ کی خدمت میں نہیں رہے، اپنی والدہ اور اپنی ماں کی خدمت کے اندر ہمیشہ رہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ لیکن ایک وقت آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر بعض روایات کے مطابق 7 سال یا بعض روایات کے مطابق 13 سال، 13 سال کی عمر بھی ہو تو اتنی بڑی عمر نہیں، 13 سال کی عمر کا بچہ باپ نے آ کر کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کیا میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھے کیا کرتا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹے نے یہ کیا کہا، یا ابت فعل ما تؤمر، کہ اے میرے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر بولیں۔ علامہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا 13 سال کا بچہ باپ کے ساتھ نہیں رہتا، لیکن جب باپ نے اچانک آ کر کہا تو یہ بیٹے کو کس نے سکھلایا کہ تیرے باپ نے جو خواب دیکھنا ہے وہ خواب عام نہیں ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ بیٹے کو کس نے بتلایا کہ جب باپ بات کرے تو اس کے جواب میں ادب کے ساتھ احتراماً کس طرح بات کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے آگے چلیے، باپ اور بیٹا دونوں جا رہے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں چلتے جا رہے ہیں، باپ نے بچے کی انگلی کو پکڑ رکھا ہے، بیٹا 13 سال کا ہے، باپ کوشش کرتے ہیں بیٹا ساتھ چلے، لیکن امام قرطبی لکھتے ہیں حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے قدموں سے قدم ملا کر نہیں چل رہے تھے، آپ کے تھوڑا پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ وجہ ادب تھا۔ یہ ادب کس نے سکھلایا؟ باپ کی خدمت کے اندر بیٹا نہیں رہا، بس ماں کی خدمت کے اندر ہے، عمر 13 سال ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش تربیت اس انداز کے ساتھ کی گئی۔ آگے چلیے، امام قرطبی نے لکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال ہے، حضرت ابراہیم کو لٹایا، لٹانے کے بعد جب تیاری کر لی ذبح کرنے کی تو حضرت ابراہیم تھوڑا سامنے تھے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیجیے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے، کہیں میرا خون جب نکلے تیزی کے ساتھ آپ کے کپڑوں کے اوپر نہ لگ جائے، اور آپ کے کپڑوں کے اوپر لگنے کی وجہ سے میرے ثواب کے اندر کمی نہ آ جائے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے، حضرت اسماعیل دراصل یہ بتانا چاہتے تھے کہ جب میرا گندا خون آپ کے صاف ستھرے کپڑوں پر لگے گا تو یہ ایک بیٹے کے لیے روا نہیں ہے کہ اس کی جسم کی گندگی باپ کے کپڑوں پر لگ جائے۔ 13 سال کی عمر کے اندر حضرت اسماعیل کو والد کا ادب سکھلانے والی کون تھی؟ حضرت حاجرہ تھی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ابراہیم کی بیوی، میں شروع کے اندر عرض کر چکا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن کے لیے آتے، کافی دنوں کے بعد آتے، حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کے پاس ہی رہتے۔ یہ تربیت اس انداز کے ساتھ کرنے والی اس بچے کی وہ آپ کی والدہ حضرت حاجرہ اور ان کی ماں تھی، حضرت حاجرہ ہی تھی جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز کے ساتھ کی کہ جب باپ کا حکم آ جائے، حکم اللہ کا آ جائے، پھر اپنے سر کو تسلیم خم کر دینا، پھر کسی انداز کے ساتھ اس کے آگے تعلیمات نہ چلانا، جب بھی باپ کے ساتھ چلنے کا موقع آئے آگے نہ چلنا، جب بھی کوئی موقع آئے باپ کے ادب و احترام کے ساتھ ہمیشہ اپنے کندھوں کے ساتھ باندھ کے رکھنا، یہ تربیت دینے والی حضرت حاجرہ تھی۔ علماء نے لکھا ہے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اولاد جو ہوتی ہے اس کی پہلی درسگاہ ماں ہوا کرتی ہے، جو کچھ وہ ماں کی گود سے سیکھنا شروع کرتا ہے، پھر جب تک وہ سمجھتا ہے وہ ماں کی گود ہی سے، ماں ہی کے کردار سے سیکھتا چلا جاتا ہے، پھر جو عادات بچپن ہی کے اندر اس کو مل جاتی ہیں، پھر بڑھاپے تک
وہ آداب اور وہ کردار اس کو ملتا چلا جاتا ہے۔ اسی واقعہ کے تحت امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اولاد کی تربیت کے اندر سب سے زیادہ کردار وہ ماں کا ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں کا کردار اچھا، با اخلاق، سیرت پاک دامن، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی، نمازن، پرہیزگاری اس کے کردار کے اندر، تقویٰ اس کے کردار کے اندر، پھر اللہ اس کی اولاد کے اندر بھی اسی طرح وہ منتقل کرتے ہیں۔ اور اگر ماں کے اندر کچھ کردار کے اندر کمی رہ گئی، اخلاق اچھے نہیں، کردار اچھا نہیں، اور قرآن کریم کو ساتھ نہیں لگانا، نماز کی پابند نہیں، تو پھر بچے کی تربیت کے اندر وہ جو چاہے کرتی رہے، جہاں پر مرضی جا کر اس کی تربیت کرواتی رہے، علماء نے لکھا ہے پھر اس کے بچے کے اندر تربیت تو آ جائے گی، کسی نہ کسی انداز کے اندر اعمال کا پابند تو بن جائے گا، لیکن وہ نورانیت جو اس نے بچپن سے اپنی ماں کے گود سے لے کر نکلنی تھی، اس بچپن کے نورانیت سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچہ محروم رہتا چلا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے ماں کی گود یہ بچے کے لیے تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، یہاں تک کہ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگوں کے پاس بزرگوں نے اپنے بچے کو 41 سال کے پاس داخل کروایا کہ اس کو قرآن کریم پڑھائیے۔ جب بیٹے کو داخل کروا کے واپس آ گئے، چند دنوں کے بعد ذہن کے اندر آیا، جا کر پوچھوں کہ بچے کی کیا کارکردگی ہے، پڑھ بھی رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا۔ باپ 40 سال کے پاس آیا، آ کر پوچھنے لگا کہ میرے بیٹے کی کیا کارکردگی ہے، وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ تو کہا کہ پہلے 3 پارے تو یوں لگتا تھا جیسے اس کو پہلے سے یاد تھے، ابھی تک کسی مدرسے کے اندر بچے نے آ کر بسم اللہ پڑھی، اسی مدرسے کے اندر آ کر بچے نے پہلی تختی الف با تا پڑھی، لیکن قاری صاحب کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ یہ وہ بچہ جب میرے مدرسے کے اندر آیا، اس نے قرآن کریم کا پہلا پارہ اس انداز کے ساتھ پڑھا جیسے پہلے سے اس کو یاد تھا، دوسرا پارہ اس نے اس انداز کے ساتھ پڑھا جیسے اس کو پہلے سے یاد تھا، تیسرا پارہ بھی اس نے اسی انداز کے ساتھ پڑھا جیسے کہ اس کو پہلے سے یاد تھا۔ جب یہ چوتھے پارے کے اندر شروع ہوا، اب اس کی ترتیب ختم ہو چکی ہے، اب یہ محنت کرتا ہے تب اس کو یاد ہوتا ہے، اب اس کو ایک ایک لفظ یاد کرنا پڑتا ہے تب جا کر، لیکن پہلے یوں لگتا تھا سب کچھ یاد ہے، بھائی کہتا ہے آ کر سنا دیتا ہے۔ بزرگوں کو تعجب ہوا، وہاں سے اٹھے اپنے گھر پہنچے، بیوی کو جا کر کہا کہ آج قاری صاحب کے پاس گیا، قاری صاحب کی یہ بات کہی ہے، تو وہ ہنس پڑی، مسکرا پڑی اور ساتھ ایک ٹھنڈی آب بھی پڑی، کہا کہ کاش میں پورا قرآن کی حافظہ ہوتی تو آج میرا بچہ پورے قرآن کا حافظ ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا بات کچھ نہیں ہے، جب بچہ پیدا ہوا میں اس کو اپنی گود کے اندر لیتی، اس کو دودھ پلانے کے لیے اس وقت میں کوئی اور کام نہیں کر سکتی تھی، مجھے میرے سینے کے اندر 3 آخری پارے جو تھے وہ بالکل یاد تھے، تو میں اس کی تلاوت کرتی رہتی، مسلسل اس کی تلاوت کرتی رہتی، جب تک بچہ میری گود کے اندر ہوتا، اس کو قرآن کی تلاوت سکھاتی رہتی۔ اس قرآن کریم کی تلاوت کی برکت ہے کہ ادھر اس نے بولنا شروع کیا، اللہ نے اس کے ماں کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کی تلاوت کو اس کے سینے کے اندر پیوست کر دی۔ یہی وجہ ہے علماء نے لکھا ہے اولاد کی تربیت کی پہلی درسگاہ وہ ماں کی گود ہوا کرتی ہے۔ ماں کی گود کے اندر اگر بچے نے اس انداز کے ساتھ نورانیت پائی کہ اس نے قرآن کریم کو سنتے ہوئے آنکھ کھولی، قرآن کریم کو سنتے ہوئے سویا، تو پھر جب وہ اٹھے گا، جب وہ اپنے عروج پر پہنچے گا، سمجھے گا، جب اس میں بول چال شروع کرے گا، اس وقت قرآن کریم کو سننے والا ہوگا۔ علماء کی زبان سے ایک واقعہ سنے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں ملتان کے علاقے کے اندر ایک بہت بڑے پیر صاحب اور اللہ کے ولی تھے، دنیا سے انتقال کر گئے، ان کے پھر جانشین بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا، جب وہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان کے اندر کسی اللہ کے ولی نے اذان کہی، جب اس نے اذان کہی تو ایک اپنی کیفیت کے اندر، ایک اپنے انداز کے اندر اذان کہی، وہ اذان جب اس نے کہی وہ اذان کہہ کر چلا گیا، لیکن اس کے بعد مسلسل بچہ صبح شام ہر وقت رو رہا ہے، دوائیاں بھی نہیں اور بھی بہت سا علاج کروایا،
لیکن بچہ چپ نہیں ہو رہا۔ کچھ دنوں کے بعد انہی لوگوں کا انہی شخص کا جب اس علاقے کے اندر آنا ہوا، ان کو بتایا گیا، بچے کو بلوایا گیا، بچے کے کان کے اندر اذان کہی گئی، بچہ فوراً خاموش ہو گیا۔ کہا کہ یہ بچہ اس لیے نہیں روتا تھا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے نہیں روتا تھا اس کو بھوک لگی ہے، اس لیے نہیں روتا تھا اس کو پیاس لگی ہے۔ وہ جو پہلے کلمات اس کے کان کے اندر کہے گئے، اللہ نے وہ کلمات اس کے دل کے اوپر پیوست کر دیے تھے۔ اب یہ اسی آواز کو، انہی کلمات کو دوبارہ سننا چاہتا تھا، لیکن اس کے کان کے اندر اذان نہیں کہی گئی، اس لیے یہ روتا رہتا ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اولاد کی تربیت کا سب سے پہلا مدرسہ وہ ماں کی درسگاہ ہوا کرتی ہے، ماں کی گود ہوتی ہے۔ اگر ماں کا اخلاق اچھا، بیٹوں کا اخلاق اچھا، اگر ماں کا کردار اچھا، بچوں کا کردار اچھا، ماں کے گود سے اس بچے نے اسلام کی نورانیت کو پایا ہے، پھر آخر دم تک اللہ نے اس نورانیت کے اندر اس کا تحفظ کیا ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کے بارے کے اندر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، باپ دنیا سے پہلے انتقال کر چکے تھے، اکیلی ماں تھی۔ ماں کے دل کے اندر خیال آیا، بچہ پیدا ہو چکا ہے، باپ کا سایہ نہیں ہے، اب میں نے اس کی تربیت بھی کرنی ہے، اس کے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود مصروف کا وجود کا ہونا اس کے دل کے اندر بٹھانا ہے۔ یہ دل کے اندر خیال آیا، ساتھ ساتھ اس کی پرورش بھی کرنی ہے، کیسے کروں؟ تھوڑی دیر سوچا، ایک ترکیب ذہن کے اندر آئی۔ ترکیب کیا آئی؟ جب بچہ کچھ بڑا ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، مدرسے کے اندر، مکتب کے اندر داخل کروا دیا، پہلے دن ہی سے دل کے اندر خیال آیا کہ جب جیسے ہی بچہ واپس آئے گا اپنے مکتب سے تو آ کر کہے گا اماں کھانا کھلا دو، تو پہلے دن ہی سے جیسے ہی وہ آیا، ماں سے کہا کہ اماں بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ ماں نے کہا کہ کھانا مجھے بھی تیرا اللہ دیتا ہے اور تجھے بھی اللہ دیتا ہے، کوئی تو سب کو دینے والا ہے، تو اسی سے مانگ لے۔ یا اللہ میں اسے اماں جان کیسے مانگوں؟ تو ماں نے کہا کہ جیسے میں مانگتی ہوں، وضو کرو، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھاؤ، مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل پڑھو، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرو، اللہ تجھے کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی ماں نے ترکیب بتائی، بیٹے نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا، مصلی بچھانے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کو حضور دعا کی، یا اللہ بھوک لگی ہے، سب کو تو کھلاتا ہے، مجھے بھی دے دے۔ جب دعا کر چکے مصلی سے اٹھے، ماں سے پوچھا اماں جان میں نے اللہ سے مانگ لی ہے، اللہ نے ابھی تک دیا یا نہیں؟ اماں نے کہا کہ اللہ نے دیا ہوگا، کمرے کے اندر تلاش کرو۔ اس دوران کے اندر ماں نے کھانا تیار کیا، تیار کرنے کے بعد چھپا دیا۔ حضرت بختیار الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ اپنے مصلی سے اٹھے، کمرے کے اندر کھانے کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ وہ کھانا جو ماں نے بنا کے رکھا تھا مل گیا، کھا لیا، اور اٹھتے وقت یوں کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھانا کھلا دیا۔ پھر دوسرا دن آیا، یہ ترتیب چلتی رہی۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کسی رشتہ داروں کے ہاں ایک دن ماں کو جانا ہوا، وہاں پر لیٹ ہو گئی، کسی وجہ سے بچے کی چھٹی کا وقت ہو گیا، گھر آنے کا وقت ہو گیا۔ پھر بیٹے کو ترکیب پہلے سے پتہ تھی، وہ گھر آیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، ماں موجود نہیں تھی، اس نے مصلی بچھایا، بچھا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھی، پڑھ کر اللہ کے حضور اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا یا اللہ بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ ادھر ماں تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی آ رہی ہے کہ میں پہنچ جاؤں، تاکہ اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے کے اندر جو یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ دینے والی صرف ذات اللہ کی ہے، میرے ماں باپ کو بھی دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس یقین کے اندر کوئی خلل نہ آ جائے۔ ماں کہتی ہے میں گھر پہنچی تو کیا دیکھا، میرا بچہ سکون کی نیند کے اندر سو رہا ہے، میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے اس کو اٹھایا، اس کی پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، کہا کہ بیٹا کھانا نہیں کھانا تھا، کھانا کھائے تو بےہوش ہو گئے۔ میں نے کہا نہیں اماں جان میں تو کھانا کھا چکا ہوں، لیکن ایک بات ہے پہلے بھی کھانا کھاتا تھا، آج بھی کھانا کھایا، لیکن آج کے کھانے کے اندر جو لذتیں مجھے نصیب ہوئی ہے
وہ لذت اس سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی۔ ماں نے کہا کہ اللہ نے تیرے لیے جنت سے وہ کھانا اٹھایا ہے۔ جب ماں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز کے ساتھ کرتی ہے پھر اللہ ان کا حامی و ناصر مدد و نصرت کرتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے حضرت ہاجرہ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی تربیت اس انداز کے ساتھ کی تھی کہ بیٹا 13 سال کی عمر کا ہے۔ حضرت ابراہیم نے خواب شام کے علاقے کے اندر دیکھا، وہاں سے آئے مکہ کے اندر آ کر بتایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تیرا کیا پروگرام ہے، کیا خواب دیکھا؟ کہ بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ تیرے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا، بیٹے کی عمر ہی کیا ہے، ناسمجھ بچہ ہے، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو یقیناً یہی کہتا کہ اس کے اندر آپ نے خواب دیکھا ہے تو اس کے برے خواب کا آپ عمل کر لو، اللہ سے معافی مانگو، یقیناً آپ کے خواب کے اندر۔ لیکن بیٹے کی تربیت اس انداز کے ساتھ ماں ہاجرہ نے کر رکھی تھی کہ جیسے ہی باپ نے کہا، بیٹے نے آگے سے صرف یہی کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ ابا جان آپ نے جو خواب دیکھا ہے میں جانتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کے خواب کے اندر عام خواب نہیں ہے بلکہ اس خواب کے اندر حکم ربانی ہوا کرتا ہے۔ بیٹے کی یہ تربیت کرنے والی ان کی ماں ہاجرہ تھی۔ جب ماں اپنے بیٹے کی تربیت اس انداز کے ساتھ کرتی ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بیٹے کو وہ بلندیاں عطا کرتے ہیں، وہ رفعتیں اور عظمتیں عطا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو عظمتیں اور رفعتیں عطا کرتے ہیں انسان دیکھتا چلا جاتا ہے۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ منورہ کے ایک انسان کہ جو اپنے گھر سے نکلنے لگے تو ان کی بیوی حاملہ تھی، انہوں نے اپنی بیوی کو کچھ دینار دیے، 3000 دینار، کہ تو حاملہ ہے، بعد کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، پھر پتہ نہیں کب واپسی ہوگی، میرا بچہ پیدا ہوگا، بچی پیدا ہوگی، جہاں پر ضرورت پڑی ان کو لگا لینا۔ یہ اللہ کے بندے اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد جب جہاد پر گئے 27 سال کے بعد واپس آئے، رات کا وقت تھا، اندھیری رات تھی، اپنے گھر پہ آ کر دستک دی، مدینے کا ماحول بدل چکا تھا، لوگ بدل چکے تھے، اپنے گھر کے اندر آ کر دستک دی تو 27 سال کا ایک نوجوان لڑکا دروازے سے نمودار ہوا اور انہوں نے پوچھا بابا جی نے ہاتھ کے اندر تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، کہ تو بھائی کون ہے، میرے گھر کے اندر کیا کر رہا ہے؟ بیٹے نے کہا یہ میرا گھر ہے، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ ان دونوں بزرگوں کی نوجوان کی جب تکرار بات بڑی، اندر سے عورت بولی، اس نے کہا کہ اے بیٹے یہ تیرا ہی باپ ہے جو آج 27 سال کے بعد جہاد سے واپس آ رہا ہے، اس کو اندر لے آؤ۔ رات کو وہاں پر لیٹے، جب رات کو لیٹنے لگے تو اس نوجوان کے باپ نے، بزرگوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں 3000 دینار جاتے ہوئے تجھے دے کر گیا تھا، تو نے کہاں پر لگائے؟ صبح کا وقت ہوا، انہوں نے کہا کہ صبح آپ نماز پہ جانا، مدینہ کے اندر مسجد نبی کے اندر واپس آؤ گے، 3000 دینار کے ایک ایک پائی کا تمہیں حساب دے دوں گا۔ یہ اللہ کے بندے گھر سے اٹھے اور جا کر مسجد نبی کے اندر نماز پڑھی۔ مسجد نبی کے اندر نماز پڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک نوجوان 27 سال کی عمر ہے، وہ حدیث کا درس دے رہا ہے، اور اس حدیث کے درس کے اندر امام مالک جیسے لوگ بھی بیٹھ کر درس حدیث سن رہے ہیں۔ تو اس باپ کو بڑا فخر ہوا اور جب واپس آیا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے آج مسجد نبی کے اندر ایک نوجوان کو حدیث کا درس دیتے ہوئے دیکھا ہے اور اس انداز کے ساتھ دے رہا تھا، دل خوش ہو گیا۔ اب بیوی نے کہا کہ وہ 30,000 دینار جو تم مجھے دے کر گئے تھے نا، وہ میں نے 30,000 دینار، یہی وہ نوجوان تیرا بچہ، اس کی کفالت کے اندر، تربیت اور پرورش کے اندر لگا دی ہے۔ اب تو بتا کہ 30,000 دینار میں نے اس کے اندر نقصان تو نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تو نے ایک ایک پائی کو صحیح جگہ پر لگایا ہے کہ تو نے بیٹے کی تربیت اس انداز کے ساتھ کی ہے کہ اللہ نے اس کو آج عظمتیں عطا کر دی ہیں کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر حدیث کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کے اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے باپ تربیت کرتا ہے، باپ تو اپنے گھر کے اندر بہت کم رہتا ہے، لیکن اصل جو تربیت کرنے والی ذات ہے اولاد کی وہ ماں ہے۔ اگر ماں کا کردار اچھا، ماں کا کردار اچھا، ماں کا اخلاق اچھا،
تو بیٹے کا اولاد کا کردار اچھا، ماں ایک ایسی تربیت گاہ ہے کہ اس سے پڑھنے والے یہ اس کی اولاد ہوا کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی گود سے جو نورانیت اس کو بچپن سے عطا کرتے ہیں وہی بڑھاپے تک چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔